پروگرام میں آپ نے وقت دیا ہمیں. پاکستان تحریک انصاف سے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے محمد علی سرفراز صاحب ہمارے ساتھ جو ہے پروگرام میں موجود ہے. سر بہت سارا کچھ سینیٹر صاحب ملک میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں یہ گلا لوگ بھی ہم سے کر رہے ہیں کہ ہم میڈیا والوں سے بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ جو ریئل ایشوز ہیں ان پر سوال نہیں کرتے اور اٹینشن جو ہے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے. سر ملک میں ادروائز کیا ہو رہا ہے؟ ایک دو خبریں بڑی ڈسٹربنگ آئی ہیں. ایک تو ایک چھوٹی سی 17 سالہ بچی کا قتل ہو جانا فیڈرل کیپٹل کے اندر, ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. ابھی ہم نور مقدم والا جو ہے نا فیس کر کے ابھی شاید بھولے نہیں ہیں ہم نے یہ دیکھ لیا. سر دوسرا یہ جو کل کراچی میں ہوا ہے, کارکردگی سبھی کی بہت زبردست چل رہی ہے کہ جیل بریک ہو گیا. تقریباً 216 تک رپورٹ کیا جا رہا ہے پرزنرز جو ہے وہ بھاگے ہیں اور کوئی 46 تک ہے جو ری اریسٹ ہوئے ہیں. سر کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ بہت شکریہ یشوین. سب سے پہلے تو یہ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ میڈیا والے صحیح رول پلے نہیں کرتے, آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دیم. یہ ریسنٹ جو ہوا ہے جس میں ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا, نہ میں نے, نہ علی سرفراز بھائی نے, نہ آپ نے. ہم نے پاکستان کے لیے سب ہم اکٹھے تھے اور اکٹھے نہیں گئے. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ میڈیا کا رول جو تھا, ایک طرف مودی اور گودی میڈیا تھا, دوسری طرف ہم تھے. تو آپ نے جو سارا میڈیا نے رول پلے کیا ہے, اور آپ معاشرے کی آنکھیں, چہرہ اور ہاتھ ہیں, تو ان کے بغیر تو انسان نہیں چل سکتا. دوسرے نمبر پہ میں یہ جو آج کا یہ جو سنا والا واقعہ ریئلی کیا کہنا چاہیے, بڑا ہی آج ہیومن رائٹس ہماری کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, تو اس میں بھی بات یہ آئی اور پھر آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب نے اسی وقت میسج آیا کہ یہ ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے. لیکن بات صرف ملزم گرفتار ہونے کی نہیں ہے, وہ تو بات کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ مطلب اس لیول پہ واقعہ ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. ایک معصوم بچی تھی, ایک بار اس کے مطلب باپ نے, آج میں سن رہا تھا وہ رو رہا تھا, اس کی والدہ, تو بے شک ملزم گرفتار ہو گیا لیکن کاش یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا, کیونکہ اس کے انٹرنیشنلی امپیکٹ اور افیکٹ جو ہے وہ بڑے نیگیٹو جاتے ہیں. حالانکہ مطلب گلوبل لیول پہ مسئلہ ہے بہت ساری جگہوں پہ, پر اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر باہر کہیں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمارے ادھر بھی ویسے ہی ہو. تو میں اس کو, دوسرا جو سندھ والا واقعہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ سارے کے سارے ڈر گئے جب زلزلہ آیا, ارتھ کویک آیا, اور اس کا بھی ایک خوف تھا, اور دوسرا کہیں نہ کہیں سیکورٹی لوپ ہول بھی ہوگا, اور انہوں نے نکاری کیا, معطل تو کیا انہوں نے اپنے جو ڈی آئی جی جیل خانہ جات تھے اس کو. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے اور کیا ملزمان, کیونکہ سم ٹائم دیر آر ڈینجرس ہوتے ہیں اپنا جو مجرمان ہے. دیکھیں نا کراچی کا, سر آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کرائم ریٹ کا پہلے ہی کیا جی بہت کراچی میں تو جاتا, کراچی میں تو چونکہ میں فیصلہ آباد ہوں, کراچی جاتا پتا جہاز بھی آتا اخبار پہ, جب یہ وقت مطلب ہم نے دیکھا جب ایک وقت تھا ایسا گزرا, ایسا وقت گزرا ہے. یو بلانگ فرام کراچی, سوری, تو یہ اس طرح سے یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ سب بدقسمتی بدبختی ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جس طرح سے بڑی مشکل سے جو ایک جو اپنا ہجوم ہے وہ قوم بنا تھا, اور اس یہ جو جنگ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ بے شک ہمارے سویلینز شہید ہوئے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں اور بہت نقصان ہوا ہے, لیکن اس سے ایک بلیسنگ ہے, ڈسگائز بھی ہے کہ اس نے ہمیں ہجوم سے قوم بھی ضرور بنایا. نیشنل اسپرٹ ریوائیو ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں. اس لیول پہ میں تو ظاہر ہے پہلی دونوں جگہ میں تو چھوٹا تھا 71 میں بالکل, لیکن ہم نے دیکھا کہ اب جس طرح سے ایک کامن مین جو ہے بغیر وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن اباؤٹ دا کاسٹ, کریڈ, ریلیجن, پارٹی, سب اکٹھے تھے, اور یہی وجہ ہوگا کہ آج انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا اور ہم ہمارے ساتھ مس کیلکولیٹ بھی کیا نا انڈیا نے, دے تھاٹ کہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, ہم شاید اس کو. لیکن بیفور آئی گو ٹو علی صاحب, کیونکہ آپ گورنمنٹ میں سر ایک پازیٹیوٹی آئی, ہم نے دیکھا کہ وہ آئی, آپ نے اپریشیٹ کیا بلکہ ابھی علی سرفراز صاحب کو بھی کہ ان لوگوں نے بھی بالکل کہ ان لوگوں نے بھی اپنا وہ کردار ادا کیا, پاکستانی ہونے کا پورا ثبوت دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر کیپٹلائز کیوں نہیں کر سکی گورنمنٹ اس پازیٹیوٹی کو؟ کر لینا چاہیے تھا. یہ ہوگا دونوں طرف سے, یہ مطلب اس کو کہتے ہیں جکسٹا پوزیشن, اگر ہم دیکھیں گے تو یہ دونوں طرف سے ہوگا. کچھ علی بھائی کے جو ہے مطلب علی بھائی کے جو سینئرز پہلے سے جماعت میں ہیں یا واٹسو ایور, وہ جب جاتے ہیں ادھر, تو آج بھی میں سن رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے افضل چاند کے ساتھ اور دوسرے اس کے ایک سینئر جرنلسٹ تھے ان کے ساتھ, تو وہاں سے وہ ان کے بانی یا واٹسو ایور وہ کچھ اور کہتے ہیں باہر آ کے, مطلب ایک ہی وقت میں علیمہ خان صاحب اور دوسرے آئے ہیں اپنا یہ دونوں اکٹھے ملاقات ہوئی ہے اور باہر آ کے دونوں کی اسٹیٹمنٹ علیحدہ ہو گئی. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے, لیکن یہ نقصان جو ہے یہ اس جماعت کا ہوگا. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا, باقی سارے مسائل اپنی جگہ پہ کیس عدالتوں میں ہیں, واٹس ایور جو عدالتیں فیصلہ کریں, لیکن ان کی آپس کے بہت شدید ترین اختلافات ہو چکے ہیں. 14 گروپ ہیں آج کے دن تک, کل کے دن تک, آج کا مجھے نہیں پتا بھی کتنے اور ہوتے ہیں. جس کا نقصان آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کو بھی ہوگا, کنسنسس بھی نہیں ہوگا جب تک یہ کنسنسس. ہم نے جی کل پرائم منسٹر صاحب سے سینئر جو ملے ہیں جرنلسٹ سارے, کافی لوگ ملے ہیں, آپ کے بھی تھے, تو انہوں نے اس میں کہا کہ ہم نے پھر بیرسٹر گور صاحب کو دعوت دی ہے کہ بیٹھیں بات کریں. دیکھیں بات جو یشوین ہوئی ہے مذاکرات سے ہی حل ہونی ہے, کوئی ایسا تیسرا راستہ ہی نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ جن سے یہ مذاکرات یہ کرنا چاہتے
کہتے ہیں جو ہمیشہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج, میں سیدھا کہتا ہوں فوج, کل کا مجھے علی سرفراز صاحب نے دلیر کر دیا کہ فوج مداخلت نہ کرے, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے مذاکرات کرنے, وہ نہیں کریں گے, ان کا 50% کام ہوا ہے, یہ مانے وہ نہیں مانتے, 50% کام ہو گیا. جی علی سرفراز صاحب 50% کام ہو گیا ہے سر. سیاست دان کو, سیاسی جماعت کو ویسے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی کمیونٹی کے اندر سیاست دانوں سے ہی بات کرنا سوٹ بھی کرتا ہے اور زیب بھی دیتا ہے؟ دوسری بات سر جو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ ایک پازیٹیوٹی آئی تھی, انہوں نے کیپٹلائز کیوں نہیں کیا اس کو, یہ کہتے ہیں کہ کیپٹلائز ہم نہیں کر سکتے, تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. کسی حد تک بات درست نہیں ہے سر. آپ لوگ اگر 2 قدم یہ آ رہے ہیں تو 1 قدم آگے نہیں بڑھیں گے, تو کس طریقے سے ملک میں یہ سیاسی پولرائزیشن جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے یا کم ہوگی؟ دیکھیں جی یشوین, پہلی تو میں ان کا السلام علیکم. ایک تو خلیل صاحب نے جو بات کی نا کہ علی سرفراز نے کل کے ان کو دلیر کر دیا, میں نے تو کہ فوج کا کل نام بھی نہیں لیا تھا, ایک جگہ پہ نہیں میں مکرا نہیں, میں اب اٹھا کے پروگرام دیکھ لیں, میں صرف فیکٹ پہ بات کروں. میں دیکھیں جی ہمارے ملک کی فوج ہے, میں نے اگر کہیں تنقید بھی کرنی ہوگی تو میں کر جاؤں گا, مگر میں نے اب ایک بات ہی نہیں کی تو یہ تو نہ کرے. میں نے کل انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لینے سے یہ گھبرا رہے تھے, دوسرے تھے جن سے آپ فیض جنرل فیض کا نام پہلے یہ کافی دیر کہتے رہے جی مجھے نام نہیں یاد آ رہا, اچھے صاف طریقے سے پھر اینڈ میں ان کو یاد آ گیا, تو میں کہتا کھل کے کام کرتے ہو, بات وہی ہوتی ہے جو بندہ کھل کے کر لے, اس میں کیا ہے صحیح بات. اچھا جناب بات یہ ہے کہ خلیل بھائی کا میں بڑا شکر گزار ہوں جی, مجھے بڑے ہمیشہ پیار سے ڈیل کرتے ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح, میرے شہردار بھی ہیں. میں ہر پروگرام کے اندر پہلے میرے والد کی تعریف سے بات شروع کرتے ہیں, یہ ان کی شفقت ہے. جی انہوں نے آج بھی پروگرام سے پہلے مجھ سے بات کی ہے, ویری کائنڈ آف ہم. لیکن ایک بات یہ غلط کر رہے ہیں کہ جی ہماری طرف سے, اچھا یہ ایک تو بڑے وصوف سے ہر پروگرام میں بیٹھ گئے تھے, ہمارے 14 گروپ ہیں, میں رات ساری گن پاگل ہو گیا, مجھے تو نہیں سمجھ یہ 14 کیسے بنا رہے ہیں. دیکھیں سیاسی اختلافات بہت ساری چیزوں پہ سیاسی جماعتوں میں, میں خلیل صاحب کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہماری جماعت میں کسی قسم کا کوئی گروپ نہیں ہے. یہ جماعت جو ہے نا بیسیکلی پی ٹی آئی, اس کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں, ہماری جماعت کا حسن یہ ہے کہ we tend to disagree on a lot of things with each other. اس کا مطلب گروپنگ نہیں ہوتا. ہماری جماعت بڑی جمہوری ہے نا, یہاں پہ ڈس ایگریمنٹس چلتے ہیں, 100% ویوز سب کے کسی بات پہ کبھی نہیں بھی ملتے ہوتے ہیں. ہماری جماعت ان کی جماعت کی طرح نہیں ہے نا, یہاں پہ اختلاف رائے ہوتا ہے. لیکن ایک بات پہ سارے متفق ہیں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے, یہ عمران خان کی جماعت ہے. جتنا مرضی کسی کو اختلاف ہو جائے, کوئی بندہ جماعت چھوڑ کے نہیں گیا. جب مارشل لا کا دور آیا تھا نون لیگ میں, جب جنرل مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا تھا اور نون لیگ کے اوپر ذرا مشکل وقت آیا تھا, تو نون لیگ میں بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا تھا, گروپ تو بعد کی بات ہے. ہمارے سارے بندے انٹیکٹ ہیں. چلے میں نے بیچ میں سے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے کہا اپنا پوائنٹ پورا پٹ فارورڈ کر لیں, لیکن سر یہ تو کوئی نہیں مانے گا. چلے 14 پورے نہیں ہوتے, مان جائے کوئی 3-4 تو پورے کر لیتے ہیں. میں اور آپ لائٹر نوٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور, کہ اگر میں نے کہہ دیا 14 ہیں تو آپ کہتے کوئی گروپ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ گن کیوں رہے تھے جی کتنے؟ ہاں وہ جو آپ نے گنے وہ کتنے نکلے یہ بتا دیں, جو آپ نے گنے بھائی وہ بتا دیں. نہیں دیکھیں میں پہلی نہیں وہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا آپ نے آگے یہ کہہ رہے. میں جب ہمارا کئی جگہوں پہ اختلاف رائے ہوتا ہے, 4 قسم کی رائے بھی ہوتی ہے, میں اس اختلاف رائے کو میں تو گروپنگ کہتا ہی نہیں, لیکن اگر اس کو بھی گروپ گن لیں تو زیادہ سے زیادہ اختلافات کوئی 2 قسم کے اوپینین ہو جائیں گے, 3 قسم کے ہو جائیں گے, 14 کیڑے اوپینین ہیں سر. اپنا ڈرٹی لنن پبلک میں نہیں دھوتے, یہ تو آپ کو پتا ہے نا سر. میں دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈیموکریسی نہیں ہے, سوری وہ گروپنگ ہے. ڈیموکریسی ہوتی ہے جب بند کمرے میں اپنے لیڈر سے آپ اختلاف کرتے ہیں, آپ آپس میں پارٹی والے اختلاف کرتے ہیں, 100 دفعہ کریں, ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن سر آپ لوگ تو کیمروں کے آگے اختلاف کرتے ہیں, آپ لوگ تو ایک دوسرے کو جھوٹا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح. اب جو بات ابھی سینٹر صاحب نے کی بڑی ویلڈ بات ہے کہ 2 لوگ اگر ایک ہی وقت میں خان صاحب سے مل کر آئیں اور خان صاحب کے 2 الگ بیان بتائیں, تو اب بتا دیں کس پہ اعتبار کرنا ہے. نہیں, خان صاحب کا بیان بڑا میرے حساب سے تو ہے ہی بڑا سٹینڈرڈائزڈ, کو خاص فرق نہیں ہے بیان میں. دیکھیں 2 بندوں کا بیان کرنے میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. خان صاحب نے بڑی کیٹیگوری کی باتیں کی ہیں. ہم نے اس جنگ میں خان صاحب کی انسٹرکشنز پر بھی, محب وطن ہونے کے طور پہ بھی, پاکستانی ہونے کے طور پہ بھی حکومت کا ساتھ دیا, اور اس کو سب نے اپریشیٹ بھی کیا. ہم نے پورا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا, اور انڈیا کے دانت کھٹے ہوئے. ان کو کوئی ہم میں تفریق نظر نہیں آئی پاکستانیوں میں, حالانکہ ہمارے انٹرنل رفٹس ہیں, ہمارے اختلافات حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن ہم نے کوئی چیز نظر نہیں آنے دی انٹرنیشنل پردے پہ. اس کے بعد
ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی حکومت بھی اور اس وقت کا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ نظام بھی کوئی سمجھ بوجھ کی بات کرے گا. ایک نیشنل کنسنسس دیکھیں انڈیا کے اگر دانت ایک دفعہ کھٹے ہو گئے, ہمارے انٹرنیشنلی ایشوز اگر ارائز ہو گئے پاکستان کے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اٹس این اینڈ فار آل ٹائمز ٹو کم. ہمیں کمزور دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے یہ پنگا لیا تھا اور جس پہ ہم نے یکجا ہو کے جواب دے دیا ان کی ایکسپیکٹیشن کے مخالف جا کے, اور ان کے دانت کھٹے ہو گئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر انڈیا کے جہاز گر گئے ہیں اور انڈیا کی پوری دنیا میں نکاتی ہوئی ہے, جو کہ الحمدللہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بے عزتی اتنے آسانی سے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا برداشت کریں گے. وہ بھی ری ایکٹ کریں گے, انہوں نے بھی تو اپنی دنیا میں عزت رکھنی ہے. ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی, تو اب یہ دس واز دا ٹائم ٹو کریٹ این اوور آل نیشنل کنسنسس کہ اب روز روز یہ تماشا نہ لگے. سر آپ نے موقع ہی نہیں دیا, آپ نے موقع ہی نہیں دیا. دیکھیں ٹو بی فیئر اور دا گورنمنٹ پرائم منسٹر نے ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اتنی پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہے اس کا. خان صاحب نے جواب میں کہا میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیے. دیکھیں یہ بات غلط کر رہی ہیں آپ. آپ نے کہا جی ہم نے موقع نہیں دیا. ہم نے بار بار اس کے بعد یہ جب ماحول چل رہا تھا نا, تو اس دوران ہمارے ایم این ایز کے گھروں پہ, احمد چٹے کے گھر پہ ریڈ ہو رہے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم ایسے کریں گے. ہم بھی ساتھ ساتھ اومنز دیکھ رہے تھے, ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ اتنی پازیٹیوٹی دکھانے کا تھا. ہم ترلے لے رہے تھے کہ ہمیں خان صاحب سے ملاقاتیں, خان صاحب کی بہنوں کو جیلوں کے باہر بٹھایا جا رہا تھا اور خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. حالانکہ خان صاحب نے کچھ منع تو نہیں ہمیں کرنا تھا. خان صاحب تو خود اس بات کے ایڈوکیٹ ہے. پاکستان میں محب وطنی پہ خان صاحب تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. محب وطن آدمی ہے. 9 مئی کے سینیریو کے اندر آپ کسی کو جو مرضی کہی جائیں, اب وہ 9 مئی کا بھی کنکلوژن آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا, نہ کوئی مانے. لیکن دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے یاسمین, مجھے بھی پتا ہے اور میرے بھائی خلیل طاہر صاحب کو بھی پتا ہے کہ پبلک پلس کیا ہے. بڑا الٹا سیدھا ہو کے بالکل آپ کو پتا ہے, آپ میرے شوز پہ آتے ہیں, میں تو بالکل ڈینائی نہیں کرتی اس بات کو. پبلک پلس بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی, اب پبلک پلس دیکھیں نا, پبلک پلس ہی اصل چیز ہوتی ہے. پبلک ریپرزنٹیشن ہی اصل چیز ہوتی ہے. سیاسی پارٹیوں نے ملک چلانے ہوتے ہیں اور جو الیکٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں انہوں نے چلانے ہوتے ہیں. اب ہمارا ان کے ساتھ کیا نیگوسیشن ہو. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں جی خان صاحب نے کہا جی ہم ان سے کیا بات کریں, ہم ان سے کیا بات, آپ مجھے بتائیں کہ میں اور طاہر خلیل صاحب ایک پلیٹ فارم, ہم ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں, ہم آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے. میں ان کو کہوں خلیل طاہر بھائی تہاڈی جماعت نے ساڈیاں 97 سیٹاں مار لیاں نے, اپنے 97 بندے کو اٹھ کے اسمبلی تو باہر چلے جاندے, ساڈے بندیاں نوں بٹھا دے. یہ مانیں گے کبھی؟ نہیں مانیں گے سر. I take your point. مجھے آپ کو سوری انٹرپٹ کرنا پڑے گا, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے I take your point. آپ جو کہہ رہے ہیں اور جو ایک آپ نے ایک لسٹ ڈاؤن کیا نا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی تھیں جو کہ شاید اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی تھی کہ حکومت مذاکرات کرنے کے لیے سنجیدہ اس پہ بات کرتی ہوں اس بریک کے بعد.